اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فللہ الحمد رب السماوات رب الارض ورب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ الملك القدوس الملك القدوس الملك القدوس العزيز الحكيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير حسبي الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة عليك وآله وسلم كثيرا كثيرا حرفا حرفا الفا الفا دائما ابدا بعدد كل معلوم لك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج کے نشست میں ہم لوگ کچھ اللہ والوں کی گفتگو کر لیں، کچھ موضوعات پر آج ہم لوگ پھر ڈسکس کریں گے۔ اس کے پہلے آئیے ہم لوگ جو ہے کچھ نسبتوں کا بھی ذکر کر لیں۔ وہ نسبت اس مہینے کے تعلق سے، جیسا کہ تمام لوگ جانتے ہیں کہ ذی الحج کا جو ہے مہینہ ہے، اور اس ذی الحج کے مہینے میں ہم نے پہلے کے نشست میں جو ہے حضرت مسلم کی شہادت اور امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے حج کے موقع پر جو ہے 9 تاریخ کو مکہ سے کربلا کی طرف روانگی کا ذکر ہم نے پہلے نشست میں کیا۔ آج آئیے اس کے علاوہ جو ہے 12 تاریخ یا 18 تاریخ کو جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کا نسبت بھی ہم لوگ لیتے ہیں اور اس کو بھی یاد کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ حالانکہ بعض لوگ 12 کو نہیں 18 کو مانتے ہیں۔ بہرحال اس کے علاوہ 18 ذی الحج کو جو ہے یوم غدیر، عید یوم غدیر ہم لوگوں نے منایا اور اس کا بھی تذکرہ کیا، اور اس موقع پر ہم لوگوں نے نشست بھی کی تھی۔ اس کے علاوہ جو ہے پھر 24 ذی الحج کو ہم لوگوں نے جو ہے عید مباہلہ کا بھی ذکر کیا ہے اور اس کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، اس کی بھی نسبتیں حاصل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے 26 ذی الحج کو بعض لوگ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، بعض لوگ 1 محرم الحرام کو مانتے ہیں۔ تو چلیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت کا نسبت ہم لوگ لے لیتے ہیں، کیونکہ پھر محرم کے موقع میں انشاءاللہ پھر اور باتیں دوسری نہیں ہو پائے گی۔ پھر مکمل کربلے کا ذکر اور کربلے کی نسبت اور کربلے کی شہادت اور محرم منانے میں ہم لوگ محو رہیں گے۔ پھر عرس میں ہندی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے مجلسوں کا انعقاد ہوگا، پھر اس کی نشستیں ہوگی۔ تو چلیے ان نسبتوں کے ساتھ آج کے مجلس کو جو ہے ہم لوگ جو ہے آج شروع کرتے ہیں، اور اللہ والوں کی کچھ خاص باتوں پر تذکرہ و تبصرہ کرتے ہیں تاکہ ہم لوگوں کی روحانی ترقی ہو سکے اور ہم لوگوں کو جو ہے اس راہ سلوک میں آگے بڑھنے میں سہولت حاصل ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحابہ وسلم کثیرا کثیرا حرفا حرفا الفا الفا دائما ابدا بعد کل معلوم لکا۔ حضرت شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اقوال میں صدق تو یہ ہے کہ دل کی موافقت قول کے ساتھ اپنے وقت میں ہو۔ اعمال میں صدق یہ ہے کہ اعمال اس تصور کے ساتھ بجا لائے کہ اللہ عز و جل اس کو دیکھ رہا ہے اور خود کو بھول جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت بڑے پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ اقوال میں صدق یہ ہے کہ دل کے موافقت قول کے ساتھ اپنے وقت میں ہو، یعنی دل جو ہے قول کی موافقت کرتا ہو۔ اعمال میں صدق یہ ہے کہ اعمال اس تصور کے ساتھ بجا لائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہو اور خود کو بھول جائے، یعنی اعمال کو ادا کرتے وقت مطلب اس طرح سے جو ہے خلوص ہونا چاہیے کہ اپنے بارے میں سوچنا وہ بند کر دے بلکہ خود کو بھول جائے۔ یہ تفریح الخاطر صفحہ نمبر 18 پر درج ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اقوال میں صدق پیدا کیجیے اور دل کی موافقت ہونی چاہیے۔ اسی لیے حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا تھا کہ 1000 خوف ہو لیکن زباں ہو دل کا رفیق، رہا یہی ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ اسی بات کو کہہ رہے ہیں حضرت بڑے پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کہ اقوال میں صدق ہونا چاہیے
اور یہ ہے کہ دل کی موافقت قول کے ساتھ اپنے وقت میں ہو، یعنی دل کی موافقت ہو، جو آپ بولتے ہیں زبان سے اس کا دل سے بھی اقرار بھی ہو اور اس کی موافقت ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ زبان پر کچھ ہو اور دل میں کچھ ہو، یہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے، اور یہیں سے منافقت کا آغاز ہو جاتا ہے اور ریاکاری پیدا ہوتی ہے، اور پھر جو ہے بہت ساری خطا پیدا ہونے لگتی ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مغرور کو کبھی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ تذکرۃ الاولیاء میں اس کا ذکر ملتا ہے، یعنی جو لوگ مغرور ہوتے ہیں ان کو معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ کہنے کا مطلب یہ ہوا، یہاں پر سے یہ بات بالکل واضح ہوتا ہے کہ معرفت حاصل کرنے سے پہلے تزکیہ تصفیہ ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر آپ تزکیہ تصفیہ نہیں کرتے ہیں تو پھر وہ معرفت آپ کے پاس ٹک نہیں پائے گا، اور نہ ہی معرفت آپ کو ہو پائے گی۔ یہ جو ہے، اس لیے ہم نے پہلے بھی اس کا تذکرہ کئی بار کیا کہ دو سبجیکٹ دونوں الگ ہے، ایک تزکیہ تصفیہ یعنی تصوف کا سبجیکٹ الگ مانیے، اور معرفت الہی کے راز و بھید کے معاملے ایک الگ سبجیکٹ ہے۔ بعض صوفیہ اس میں جو ہے کیا کرتے ہیں، بڑے ہی مغالطے کے شکار ہوتے ہیں، وہ معرفت لوگوں کو پروسنے لگتے ہیں اور بندے کے اندر تزکیہ تصفیہ نہیں ہوتا ہے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ معرفت جو ہے رائیگاں چلی جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ کہنے کا مطلب کہ آپ نے یہ راز جان لیا کہ میں جو ہے میں یہ ہوں اور میں وہ ہوں، میرے اندر ساری خوبیاں ہیں، میرے اندر اللہ بھی ہے، میرے اندر رسول بھی ہے، لیکن جب آپ نے تزکیہ تصفیہ نہیں کیا تو آپ کی معرفت جو ہے ناقص ہے۔ آپ جو دعویٰ کریں گے وہ یقیناً نفسانی ہوگا، وہ روحانی اور رحمانی ہو نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے حضرت بایزید بسطامی نے بہت اچھی بات کہی کہ مغرور کبھی معرفت حاصل نہیں کر سکتا، یعنی معرفت حاصل کرنے سے پہلے سب سے پہلے غرور، تکبر، ریا، حسد اور جو تمام برے صفات ہیں، ان برے صفات کو جب تک تزکیہ تصفیہ کے ذریعے سے اس کو مٹایا نہیں جائے گا، بندے کے اندر پاکیزگی نہیں آئے گی، اس وقت تک معرفت حاصل ہونا کسی کام کا نہیں ہوگا، بلکہ وہ رائے گا جاگا۔ بالخصوص مغرور شخص کو تو معرفت حاصل ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ غرور اور تکبر جو ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، جو تزکیہ تصفیہ کرنے میں اس کا بہت وقت لگتا ہے، اور کسی انسان کی تکبر کو توڑنے کے لیے کافی وقت درکار ہے، اس کے غرور کو ہٹانے کے لیے اور اس کے جو ہے انانیت کو دور کرنے کے لیے بہت پاپڑ بیلنا پڑتا ہے، جب تک انسان کے اندر انسان کو جو ہے بہت زیادہ آپ کہیے کہ تذلل سے، جس کو کہتے ہیں ضلالت سے نہیں گزارا جائے گا، تب تک اس کی جو ہے عاجزی جو ہے ڈیولپ نہیں ہوتی ہے، اس کے اندر غرور بنا رہتا ہے اور وہ مختلف شکلیں اختیار کر لیتا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے جو ہے تمام پیروں کو یہ چاہیے، اور بالخصوص صوفیوں کو اور ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اپنے ان تمام برے افعال، برے جو ہمارے جو صفات ہیں اس کو اپنے اندر سے مطلب زائل کریں۔ ہم نے پہلے بھی کہا کہ پہلے جو ہے اس کو نفسانی صفات کو پہچان کر کے نفسانیت سے اس کو اوپر لایا جائے، اور قلب کے صفات اس کے اندر پیدا کیے جائیں، انسانیت کے جو صفات ہیں وہ پیدا کیے جائیں۔ جب انسانیت کے صفات اس کے اندر پیدا ہوں گے تب پھر روحانیت کی بات ہوتی ہے۔ تب میرا خیال ہے کہ جب روحانیت کے اندر انسان داخل ہو جائے اور اس کا نفس بالکل تزکیہ تصفیہ اور تنزیہ کرنے پر آمادہ ہو جائے، تو ایسی صورت میں پھر معرفت کا ڈوز ان کو دیا جانا چاہیے۔ اس کے پہلے معرفت کی باتیں جو ہے بے سود ہوگی، رائیگاں جاگی، برباد ہوگی، اور اللہ رسول کا مذاق اڑایا جائے گا، اور یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ رسول کی توہین ہوگی، اور پیروں کے لیے یہ وقت بربادی کا سبب ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہم نے بہت عمدہ بات پر یہ جرا بھی ہم نے کیا ہے۔ چنانچہ تذکرۃ الاولیاء میں بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرما رہے ہیں کہ مغرور کو کبھی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس سے مراد یہی ہے، ہم نے ڈیٹیل سے بیان کیا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل کی آنکھیں وہ دیکھ سکتی ہیں جو جسم کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی ہیں۔ دل کی آنکھیں حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرو۔ یہ بات مثنوی معنوی میں دفتر 3 میں آپ کو ملے گا۔ یعنی دل کی آنکھیں وہ دیکھ سکتی ہیں جو جسم کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، یعنی اپنے اندر جو ہے چشم باطن پیدا کیجئے اور دل کی آنکھ کو بیدار کیجئے۔ جب دل بیدار ہوتا ہے
تو دل کی آنکھ بھی بیدار ہوتی ہے، اس کے پہلے کہیے کہ چشم باطن نہیں کھل سکتا۔ اور دل بیدار کرنا کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑا بہت بڑا پروسیجر ہے اس کا، کہ دل کی آنکھ تبھی آپ کی بیدار ہوگی جب تزکیہ نفس آپ کا مکمل ہوگا، جب آپ کا لطیفہ قلب روشن ہوگا، تبھی آپ کی دل کی آنکھ بیدار ہوگی، اور اس کے بعد ہی آپ سے جو ہے معاملہ جو ہے لطافت کا آغاز ہوگا۔ اور یوں سمجھ لیجئے کہ چشم باطن جس کو آپ کہتے ہیں وہیں سے پیدا ہوتی ہے۔ بعض لوگ یہ گمان کر لیتے ہیں کہ دو چار ذکر کر کے یا کچھ چلے کر کے ہم کو چشم باطن حاصل ہو جائے گا، تو اس گمان میں ان کو بڑے ہی فضیحت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ جو ہے مایوس ہو جاتے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ جب تک کوئی آدمی میٹرک نہیں پاس کرے تو گریجویشن کی پڑھائی کیسے کر سکتا ہے؟ سیم کنڈیشن یہاں پر بھی وہی ہے کہ دل کی آنکھ کو پیدا کرنے کے لیے سارا پروسیس چاہیے، ہے نا۔ دل بیدار فاروقی، دل بیدار کراری، مسیح آدم کے حق میں کیمیا ہے دل کی بیداری۔ حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے حیدر کرار کا بھی ذکر کیا ہے، اور حضرت عمر فاروق کا بھی ذکر کیا ہے، ان تمام سچے صحابہ کا تذکرہ کرتے ہوئے دل بیدار کا ذکر کرتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو یہ غور کرنا چاہیے کہ دل کی بیداری جو ہے تب تک پیدا ہو ہی نہیں سکتی جب تک جو ہے ہم اپنی باطن کی آنکھ کو نہیں کھولیں گے، اور باطن کی آنکھ تبھی کھولے گی جب ہمارا تعلق روحانیت سے ہوگا، اور روحانیت کا تعلق تبھی ہوگا جب ہمارا نفس کا تزکیہ ہوگا۔ یہ پروپر ایک پروسیڈ ہے، اور یہ مکمل پروسیڈ کیے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ ہم نے پہلے کہا کہ بعض اوقات جو ہے چشم باطن کے لالچ میں اور حرص میں لوگ جو ہے بڑے بڑے کام کرنے کے لیے چل پڑتے ہیں، لیکن یہ وہی بات ہو گئی کہ بھائی میں تو اسٹار بنوں گا، میں تو اسٹار بنوں گا۔ اسٹار بننے کے لیے لوگ جو ہے بالی ووڈ میں چلے جاتے ہیں، بمبئی میں، اور در بدر کی ٹھوکر کھاتے ہیں۔ تو پہلے تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کو ایکٹنگ آتی ہے کہ نہیں آتی۔ سب سے پہلے تو ایکٹنگ سیکھنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد اس کے اندر کوالٹی ہونی چاہیے، پھر اس کو جو ہے بڑھیا کوئی کمپنی ملے گی، کوئی آفر کرے گا تبھی نا فلم ملے گا، ایسا تو ملے گا نہیں۔ لیکن بعض لوگ جو ہے نہایت ہی جاہلانہ حرکت سے چشم باطن کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑتے ہیں، اور دو چند جو ہے سفلی چلا کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو چشم باطن حاصل ہو گیا، اور وہ جو ہے دو چار جھٹکا جو ہے حق کا لگا کر کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے بس ہم کو اب روحانیت حاصل ہو گئی۔ اور سب سے بڑا جو ہے فرق، جیسا کہ ہم نے پچھلے نشست میں بھی کہا، کہ اگر کوئی بات پیدا ہو بھی جاتی ہے، کچھ کرامتی بات دکھنے بھی لگتی ہے، تو یہ کیسے گمان ہوگا کہ وہ علوی ہے کہ سفلی ہے؟ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اس کا خاص جو پہچان ہے وہ یہی ہے کہ جیسا کہ ہم نے پچھلے نشست میں بتایا تھا کہ انہوں نے جو ہے جب جو پانی بن گئے دونوں آدمی، ایک کیا نام ہے جوگی تھا، وہ بھی غائب ہو کر کے پانی بن گیا، اور ایک ہمارے بزرگ تھے اسلام کے حضرت عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ شاید، تو وہ بھی پانی بن گئے۔ تو دونوں کے پانی کو جب قطرے کو جب کپڑے میں سمیٹا گیا، تو سمیٹنے کے بعد جب سونگھا گیا تو اس کا جو پانی تھا جوگی کا وہ بدبودار تھا، اور حضرت عبدالقدوس گنگوہی کا جو پانی تھا وہ خوشبودار تھا۔ تو اسے پتہ چلتا ہے کہ کون سا علوی ہے کون سا سفلی ہے، یہاں پر یہ بھی سمجھنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو لوگ کرامت وغیرہ دکھاتے ہیں، چشم باطن کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے اعمال اور کردار سے بھی یہ بات واضح ہو سکتی ہے۔ جیسے کوئی شخص اگر جس کی روحانی ترقی نہیں ہوئی ہے، جو تزکیہ تصفیہ نہیں کیا ہے، تو اس کے اعمال اور کردار آپ دیکھیں گے تو نہایت ہی حریص، نہایت ہی لالچی، نہایت ہی دنیا دار، نہایت ہی جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو کہ بخیل، اور نہایت ہی بد کردار شخصیت کا مالک ہوگا۔ اس کے ساتھ بیٹھ کر کے آپ کو انسیت نہیں ہوگی، بلکہ اس کے بدسلوکیوں سے آپ کو جو ہے چڑ پیدا ہوگی، اور آپ کو لگے گا کہ ہم اس سے کتنا جلدی وہاں سے ہٹ جائیں۔ اس کا صحبت کرنے کو دل نہیں چاہے گا، دل آپ کا وہاں پہ نہیں ٹکے گا، اور آپ کو انسیت حاصل نہیں ہوگی۔ یعنی یہ علامت ہوتی ہے کہ جو لوگ جو ہے روحانی ہوتے ہیں، ان کے اندر سیرت محمدی جب ہوتی ہے تو ایک عجیب و غریب کیف و سرور کا معاملہ ہوتا ہے، اور ان کے پاس بیٹھنے میں آپ کو دل کو بڑی تقویت ملے گی، دل کو راحت ہوگی، اور سکون نصیب ہوگا آپ کو۔ لیکن جو سفلی لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، وہ کچھ کرامات بھی دکھا دیتے ہیں، لیکن ان کے اعمال و کردار کو دیکھ کر کے آپ کو ایک بڑا ہی جو ہے نفرت سا محسوس ہوگا، اور آپ اپنے آپ کو الجھن میں محسوس کیجیے گا، اور آپ کو لگے گا، جی چاہے گا کہ جتنا جلدی یہاں پر سے ہم ہٹ جائیں، بھاگ جائیں، ہٹ جائیں۔ یہ جو ہے آپ کا دل نہیں کھینچے گا ادھر۔ یہ سب فرق ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اس سے جو ہے آپ
تجویز کر سکتے ہیں کہ علوی شخص کون ہے، سفلی شخص کون ہے، علوی صفات کن کے اندر ہے، سفلی صفات کن کے اندر ہے، کون اللہ والے ہیں، کون شیطان والے ہیں، یہ بالکل ان چیزوں سے پتہ چل جاتا ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو چل رہی ہے، بہت اچھے موضوعات سامنے آ رہے ہیں۔ تو ابھی ہم لوگ مولانا روم کی بات کے حوالے سے، مثنوی کے حوالے سے دل کی بیداری کی بات کر رہے تھے۔ اب دیکھتے ہیں حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھلا وہ شخص شہباز کا شکار کیسے کر سکتا ہے جس نے چوہے کی طرح ہرس میں دانت گاڑے ہوئے ہوں۔ یہ بستان میں حضرت سعدی کا صفحہ نمبر 113 پر آپ کو ملے گا، ہے نا۔ یعنی انہوں نے بھی بہت عمدہ بات کہی ہے کہ بھلا وہ شخص شہباز کا شکار کیسے کر سکتا ہے جس نے چوہے کی طرح ہرس میں دانت گاڑے ہوئے ہیں۔ مطلب اگر آپ دانت جو ہے چوہے کی طرح لالچ اور ہرس میں دانت کو گڑائے ہوئے ہیں کسی گندی چیزوں پر، تو وہ شہباز جو آسمان میں اڑتا ہے، جو عقاب ہے، اس کا شکار آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کے اندر آپ کی شخصیت کو نکھارنے کی ضرورت ہے، اور آپ کی شخصیت تبھی نکھرے گی جیسا کہ ہم نے کہا کہ تزکیہ تصفیہ جب تک آپ مکمل نہیں کریں گے آپ جو ہے آگے کو نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے حضرت اقبال جو ہے شہباز بننے کا جو ہے درس ہمیشہ دیتے ہیں، اور اپنے شعروں میں جو ہے جا بجا جو ہے عقاب تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ مطلب عقاب سے تعلق جوڑ کر کے تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں میں، چٹانوں میں، اس طریقے سے جو ہے آپ نے شہباز کا ذکر کر کے آپ نے یہ ہم لوگوں کو باور کرانا چاہا ہے کہ ہماری جو روح ہے وہ عقابی ہے، اور ہم لوگ ایک شہباز لامکانی ہیں، اور ہم لوگ جو ہے رسول پاک کی امت ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو ہم لوگوں کی نگاہ جو ہے مور و مگز پہ نہیں ہونی چاہیے، ہم لوگوں کی نگاہ جو ہے چوہے بلی اور کوے پہ نہیں ہونی چاہیے۔ ہم جو ہے کوا نہیں ہیں، ہم جو ہے کیا ہے شہباز ہیں، ہم ایک عقاب ہیں۔ تو یہ بڑے فرق کی بات ہے، ہم تو ہمیشہ اپنے تذکرے میں اس کا ذکر کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم روحانی پرواز کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً جو ہے ہمارے اندر حرص و ہوا نہیں ہونی چاہیے۔ ہم حرص و ہوا، دیگر جو غرور، تکبر، ریا، ان تمام چیزوں سے ہم کو پاک ہونا پڑے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم پاک ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں، اس کا بھی ذکر کیسے چلے گا، اور اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ اس کے لیے بھی ہمارے پاس کوئی تھرمومیٹر نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو ہم نے جو ہے بڑے ہی متکبر شخص ہوتے ہوئے بھی خود کو بڑے ہی عاجز ثابت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ مطلب جو لوگ بڑے متکبر ہوتے ہیں، بڑے بخیل اور بڑے حریص ہوتے ہیں، اس کے بعد بھی وہ ایسا ٹریٹ کریں گے اور ایسا ثابت کریں گے اپنے آپ کو جیسے لگتا ہے کہ وہ بہت عاجز، بہت بڑے فقیر اور بہت بڑے درویش ہیں۔ تو کہنے کا مطلب ثابت کرنے سے کام نہیں چلتا ہے، بلکہ آپ کے جو رنگ و روغن دیکھے جاتے ہیں، اور آپ کی خوشبو اور بدبو دیکھی جائے گی، آپ کے رنگ سفلیہ اور رنگ علویہ دیکھی جائے گی۔ اور ہم نے بہت اچھا ٹیمپریچر تھرمومیٹر دیا آپ کو، وہ یہ کہ آپ جو ہے سیرت محمدی میں ٹٹول لیجئے ان لوگوں کو۔ سیرت محمدی میں، سیرت پنجتن میں، سیرت اولیاء اور صوفیہ میں جب ٹٹولیے گا تو پتہ چلے گا کہ جو بڑے بڑے دعوے دار لوگ ہوتے ہیں اکثر و بیشتر وہ جھوٹے اور مکار اور فریبی ہوتے ہیں۔ ان کی نجی زندگی، ان کی پرائیویٹ زندگی کو جب آپ ٹچ کیجئے گا، ان کے ساتھ جب کچھ دن گزارنے کا موقع آپ کو ملے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنے بڑے بیمان اور کتنے بڑے حریص اور کتنے بڑے جو ہے لالچی ہیں یہ لوگ۔ اور یہ لوگ کیسے جو ہے سمجھ لیجئے کہ ایک دم اپنے آپ کو ان کا نفس کس طرح کا کتا بنا ہوا ہے، اور کس طرح سے جو ہے وہ چوہے بلی کا کھیل کھیل رہے ہیں۔ تو آپ کو پھر نفرت ہونے لگے گی ان لوگوں سے، اور آپ خود بخود دور ہو جائیے گا۔ تو کہنے کا مطلب کہ سیرت محمدی ہمارا آئینہ ہونا چاہیے۔ کردار پیر جو ہیں وہ ان سے بھی آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے پیر و مرشد، آپ کے دادا پیر کے کردار کیا تھے، اور اس طریقے سے جو لوگ آپ سے ملتے ہیں ان لوگوں کے کردار کیا ہیں۔ تو بڑا ہی بہترین آئینہ آپ کو مل جائے گا، اور آپ دیکھیے گا کہ وہ بندہ جو ہے چوہا ہے یا شہباز ہے، یہ بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ اپنے اندر حقیقی ذات کا مشاہدہ کرنے کا معیار نہیں پاتے تو اپنے آپ کو کسی ایسے بندے کے سپرد کر دیں جو ان رازوں سے واقف ہو تاکہ وہ آپ کی صحیح رہنمائی کر سکے۔ مثنوی معنوی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور مرکز افضلیہ کے سائٹ پر ہم لوگ ان تمام چیزوں کو ہمیشہ اپلوڈ کرتے رہتے ہیں، کچھ فیس بک سائٹ پر بھی اور کچھ واٹس ایپ اور دیگر جو ہوتے ہیں جو سائٹس وغیرہ ہیں ان پر ہم جو ہے ان تمام چیزوں کو شیئر کرتے رہتے ہیں۔
اور ریسرچنگ جو چیزیں نکلتی ہیں اس کو ہم پبلش کرتے ہیں اور بیان بھی کرتے ہیں۔ اس لیے ان چیزوں پر بہت پکڑ رکھنے کی ضرورت ہے، اور ان چیزوں میں اگر آپ پکڑ رکھیں گے تبھی آپ اس راستے میں آگے جا سکیں گے، ورنہ اتنے چھلاوے مارکیٹ میں موجود ہیں کہ دین کے نام پر تو دور، اب صوفیہ کے نام پر بھی چھلاوے لے کے لوگ مارکیٹ میں آ رہے ہیں۔ بڑے بڑے صوفیہ کا جو ہے حوالہ دے کر کے جو ہے نئی نئی کنسپٹ مارکیٹ میں بھیجی جا رہی ہے، نئے نئے عقیدے پر اس پروسے جا رہے ہیں، اور لوگوں کو اس طرح سے گمراہ کیا جا رہا ہے کہ بہت فکر کی بات ہے۔ اللہ کی پناہ ایسے دجال اور مکاروں سے کہ ہم لوگوں کو جو ہے بچائے اللہ تعالیٰ۔ تو حضرت مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ اگر آپ اپنے اندر حقیقی ذات کا مشاہدہ کرنے کا معیار آپ کے اندر نہیں ہے تو کسی ایسے بندے کا جو ہے آپ انتخاب کریں اور اپنے آپ کو اس کو سپرد کر دیں۔ یہ بہت صحیح بات آپ نے فرمائی ہے، لیکن مشکل یہی ہے کہ ایسا بندہ ملنا آج کے زمانے میں بڑا مشکل ہے، بڑا نایاب ہے، اور اگر مل بھی جائے تو وہ آپ کو نہیں کہے گا کہ میں ویسا بندہ ہوں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے بھائی، یہ آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا، آپ کو سمجھنا پڑے گا، اور آپ کو اپنی مستقبل طے کرنی پڑے گی۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کا دل جہاں ٹھہر جائے، آپ کا دل جہاں آ جائے، وہاں پہ آپ اپنے آپ کو ان کے سپرد کر دیجئے، اور پھر دیکھیے آپ کا کام کیسے تیزی کے ساتھ بننا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔